بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات سنی جاتی ہے دین کے کاموں کے لیے. یہ قاعدے کی چیز ہے، کوئی نئی بات نہیں. تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے لوگ کرتے ہیں، سیاست کی باتیں سیاست کے کاموں کے لیے کرتے ہیں. تو ہر کام کی بات اس کام کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بات ہی ہوتی ہے، بلکہ باتیں بھی ہوتی ہے اور کام بھی ہوتے ہیں. ہمارا بھی یہی ہے کہ ہماری باتیں دین کی ہے اور وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. اور یہی اصل زندگی کا مقصد ہے کہ زندگی میں دین آوے، زندگیوں میں ہماری دین آوے. یہ اصل مقصد ہے. جیسے دوا کہ وہ دوا بدن میں جاوے، آنکھ کی دوا آنکھ میں جاوے، کان کی دوا کان میں جاوے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جاوے، تو وہ صحیح استعمال ہوا اور اس کے فائدے کی امید بھی ہوگی. ایسے دین کی باتوں کے بارے میں کہ دین کی باتیں زندگیوں میں آوے. یہ ہے اصل دعوت کہ دین کی باتوں کو زندگیوں میں لاؤ اور زندگیوں کو دین کے تابع کرو. آدمی یا تو اپنی زندگی اپنی خواہش کے تابع کرے گا غفلت کی وجہ سے، یا یہ کہ اگر اس کو اللہ کا دھیان ہے تو وہ دین کے تابع کرے گا. دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی. اگر اللہ کا دھیان ہے، آخرت کا دھیان ہے، تو زندگیاں جو ہے وہ دین کے تابع ہوگی، اور نہیں ہے تو پھر وہ اپنے خواہشات کے تابع ہوگی. اس لیے دعوت اس بات کی دی ہے ہم کو اللہ نے اور ہمارے بزرگوں نے کہ اپنی زندگیوں کو خواہشات میں سے نکالو، گھروں میں سے نہیں. گھروں میں سے نکلنا، گھر میں نکلنا بہت آسان ہے. کتنے لوگ ایسے پھرتے ہیں دنیا دیکھنے کے لیے، کیا کہتے ہیں کہ ہم سیاح ہیں، پھرتے ہیں. وہ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. تو گھر سے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کیوں نکلے ہیں یہ دیکھا جائے گا. تو گھر سے نکلنا اصل نہیں ہے، بلکہ دین پر چلنے کے لیے اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا. جیسے روزہ دار اپنی خواہش میں سے ایک وقت نکل جاتا ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں کچھ. یہ مثال ہے خواہشوں میں سے نکلنے کی. اس کو صبر کہتے ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے. کہ کون سا صبر؟ کہ خواہشات پر صبر کرتا ہے، خواہش پوری نہیں کرتا اور صبر کرتا ہے. روزے والا صبر کہ وہ خواہشات سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے. کب تک؟ کہ سورج چھپنے تک. صبر.
یہی اصل ہے کہ آدمی اپنے خواہشات کے مقابلے میں صبر کرے، خواہش پوری نہ کرے بلکہ حکم پورا کرے. جیسے روزہ دار خواہش نہیں پورا کرتا بلکہ حکم پورا کرتا ہے. حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے روزدار کو؟ روزدار کو حکم یہ ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر روزے دار روزہ اپنا پورا کرے رات آنے تک. رات کب آتی ہے؟ جب سورج چھپ جاتا ہے تو رات آ گئی. ان میں نے مثال دی ہے کہ روزہ دار اپنا روزہ پورا کرے رات آنے تک. رات آ گئی، اب روزے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب افطار ہی افطار ہے. یہ روزہ مثال ہے خواہش کے مقابلے میں حکموں پر چلنا، خروج نکلنا اللہ کے راستے میں. تو یہ حیات الصحابہ جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک باب لکھا ہے خواہشوں میں سے نکلنا. کون پڑھے؟ مٹھی کر لی سب نے. ہاں مٹھی بن لی ہے. جی ہاں، کہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے کیا لکھ کر گئے. یہی ہماری کمی ہے کہ ہمارے لیے کیا مال مسالہ ہے، ہمارے لیے کیا کیا تیاریاں ہو وہ نہیں خبر ہے. ایک روح پڑا ہوا ہے. ورنہ یہ کام نبوت کا کام ہونا. جیسا فرماتے کہ میں اس محنت کو کار نبوت سمجھتا ہوں. کیا مطلب کار نبوت سمجھتے ہیں؟ کہ کار نبوت کی تاثیر یہ ہے کہ کار نبوت حالات بدل دیتا ہے. کہ نبوت کا کام شروع ہوگا تو حالات بدل جائیں گے. جی ہاں، مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا تو ایک تو مدینے میں بیماری تھی، خاص قسم کا بخار تھا جو حجاز میں مشہور تھا. اس کو حمہ یثرب کہتے تھے. یثرب یہ مدینے کا پرانا نام تھا، بعد میں اس کو یثرب کہنے کی ممانعت ہو گئی. یثرب جیسا نظام الدین، نظام الدین کا یہ نام نیا ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں ایسے ہی مدینہ کا یہ نام مدینہ منورہ یہ نیا نام ہے، پرانا نام منع ہو گیا. جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا حالات بدل گئے. حالات بدلنا شروع ہوا. بیماری تھی بخار کی، وہ مشہور تھی حمہ یثرب. یثرب کا بخار جیسے ہمارے بعض ملکوں کا بخار ہوتا ہے نا، یثرب کا بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے بعد اور آپ کے کام کے پہنچنے کے بعد وہ بخار نکل گیا. اس کو اللہ نے نکال دیا. بعض لوگوں کو خواب میں نظر آیا کہ کوئی ڈراؤنی شکل ہے عورت کی، وہ جا رہی ہے بری طرح. اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ جو وبا تھی بخار کی وہ گئی. اب مدینہ کی فضا صاف ہو گئی آج تک، اور انشاءاللہ آئندہ بھی. کام کی تاثیریں ہوتی ہیں، فضاؤں پر بھی ہوتی ہے. یہاں کہ فضائیں بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتے ہیں کام کی وجہ سے. اس کے میں اس کو نبوت کا کام سمجھتا ہوں کہ مزاج بدل گئے. کہ مزاج کیا تھے؟ کہ مزاج دشمنی کے تھے. بڑی دیر سے بڑے زمانے سے دشمنیاں چلتی تھی، چلی آ رہی تھی. ہاں
اللہ نے خود فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً. سوچو تم تو دشمن تھے سب، پھر جب یہ کام آیا تو اللہ نے تمہارے دلوں میں سے دشمنیاں کھینچ لی اور تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. یہ دوسرا فرق ہوا. ایک جو وبا تھی وہ گئی، دوسری جو وبا دلوں میں تھی دشمنیوں کی وہ گئی. کام کے اثرات ہوتے ہیں، کام کے اثرات ہوتے ہیں، اور دشمنیاں ختم ہو گئی. اور مدینہ منورہ جو ہے ہجرت اور سنت کا مرکز بن گیا. یہ ہجرت کا مرکز ہے، یہاں لوگ ہجرت کر کر کے گئے گے اپنا دین سیکھیں گے، اور یہاں سنت اور شریعت کی تعلیم دی جائے گی. یہاں سنت شریعت کی تبلیغ ہوگی، کیونکہ تبلیغ جو ہوتی ہے وہ سنت شریعت کی ہوتی ہے. ہاں، تبلیغ کس چیز کی ہوتی ہے؟ سنت شریعت کی. ہاں، یعنی نبی کے طریقے، اور نبی نے جو طریقے لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے بتائے ہیں، تبلیغ اس کی ہوتی ہے. اسی کو سیکھا جاتا ہے تاکہ زندگی میں وہ طریقے آنے جو نبی کو ملے ہیں، اور وہ طریقے نکل جائیں جو باپ دادوں والے ہیں یا جہالت والے ہیں. جہالت والے طریقے نکل جائیں، باپ دادوں والے طریقے نکل جائیں، اور وہ طریقے آئیں جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملیں گے. تبلیغ تو ہوتی ہے کتاب اور سنت کی. کس کی؟ اللہ کی کتاب کی تبلیغ. تبلیغ کے معنی پہنچانے کے ہیں. کیا پہنچاؤ؟ کہ جو وحی آئی ہے وہ پہنچاؤ. نبی کو یہ حکم ہے. تو نبی پر وحی آتی تھی، کبھی تو کتابی کی شکل میں آتی تھی، کبھی دوسری ضروری باتوں کی شکل میں بھی آتی تھی قرآن شریف کے علاوہ. تو نبی ان دونوں باتوں کو لوگوں کو پہنچاتے تھے کہ آج یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اور اس کا انتظار رہتا تھا. جیسے باغ میں سے صبح تازہ پھول آ رہے تو کتنا اچھا لگے، تازے پھول آ رہے ہیں. ایسے ہی صحابہ انتظار کرتے تھے، وہی آ رہی، وہی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بار بار آسمان دیکھتے تھے، بار بار آسمان کی طرف سے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، وہی کے انتظار میں کہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے گی. شوق ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا، اور ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ کہ اس سے ہمارا اور خدا کا تعلق پیدا ہوتا ہے. دین سے بندوں کا اور اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کسی کے کنبے کٹم کا آدمی نہیں ہے. جی ہاں، اللہ تو اللہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کا تعلق بندوں سے ہو جاتا ہے. اسی کو دعوت کہتے ہیں. یہ دعوت کس لیے؟ کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاوے. کہ کون سا تعلق؟ جب رشتہ داری نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، کہ اللہ سے اللہ کے بندوں کا تعلق عبادت اور بندگی کا تعلق. کون سا تعلق؟ کہ اپنے اللہ سے عبادت اور بندگی کا تعلق پیدا کرو. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ اپنے خدا سے اپنا تعلق عبادت اور بندگی والا اپنے اندر پیدا کرو. کیوں؟ کہ اللہ نے ہم کو یہ خبر دی ہے کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. یہ کہا ہے کہ میں نے جناتوں کا نام اس لیے لیا ہے کہ ہم سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، اب بھی ہیں، اور پھر بنی آدم آئے.
آدم کی اولاد. تو ان دونوں مخلوق کو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں مخلوق کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. باقی مخلوق کو مختلف خدمتوں کے لیے پیدا کیا. یہ کہا کہ باقی مخلوق کو مختلف خدمتوں کے لیے پیدا کیا ہے. زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، ان کے ذمہ خدمتیں ہیں. جی کس کی؟ ہماری خدمت. تمہاری خدمت کے لیے زمین آسمان کی مخلوق کو پیدا کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ایک آیت میں یوں ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ ہم نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے. یہ کہا ہم کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے کام میں ہے خبر نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ غیب کی چیز ہے. وہ تو اللہ رسول بتائیں گے. کیونکہ ہم نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اور ایک آیت میں کہ آسمان کی چیزوں کو بھی تمہارے لیے پیدا کیا. آسمان کے چاند ستارے جو بھی ہو، ہاں آسمان میں رہنے والے فرشتے، جی ہاں 7 آسمان ہے، ہر آسمانوں میں فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ہیں. تو وہ سب تمہارے لیے ہوگا. تو کتنا بڑا احسان ہوا؟ کم احسان ہے. ہاں لیکن ہم کو اس احسان کی خبر اس لیے نہیں ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں. دین سیکھے تو دین بتاوے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا احسان کیے. کیونکہ جو دین نہیں سیکھتا وہ نابینا ہے. اس سے نابینا ہوتا ہے، بے ٹٹولتا ہے وہ تو بیچارہ، یا سنتا ہے کیوں کہتا ہے. اس لیے دین نہ ہوا تو آدمی ایسا ہی ٹٹولے گا ادھر ادھر کی چیزیں اور یہ فضولیات، یا ادھر ادھر کی سنے گا ادھر ادھر کی. اس لیے میرے دوستو اصلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آوے. ایک تو ہے جاننا دین کا، وہ تو بہت سے غیر ہے وہ ہمارا دین جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. یہ تو آسان ہے، پڑھنے لکھنے کے اسباب پیدا ہو گئے تو آدمی پڑھ لے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. پھر کمال کیا ہے؟ کہ کمال یہ ہے کہ ہماری زندگیاں ہمارے دین کے تابع ہو جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہماری زندگیاں ہمارے دین کے تابع ہو جائے. دین کے تابع زندگی ہونے کا نام شریعت میں اطاعت ہے. کیا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اپنے ذمہ داروں کی. یہ حکم ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اپنے بڑوں کی. یہ دین ہوا. یہ کیا ہوا؟ یہ دین ہوا. کہ دین کی اصلی غرض اور دین کا اصلی نشانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگیاں ہماری اطاعت پر آ جائے. کہ مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں اور مجھ سے اللہ کس بات سے ناراض ہو جائیں گے. یہ پہلو سامنے ہو کہ کون سا وہ کام ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، کون سا وہ کام ہے کہ اللہ راضی ہوگا.
کیوں کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کی بڑائی آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کی بڑائی زمین میں ہے، باقی کوئی کچھ نہیں ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں. اللہ کی وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، تو اس کی بڑائی آسمانوں میں ہے، اس کی بڑائی زمینوں میں ہے. اس لیے یہ پیغام آتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے کہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں. ہاں، وہ اصلی اصل ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت لانے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو. اس کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے اطاعت کی جائے. یہ جانے کہ اللہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کس چیز سے منع کرتے ہیں، اور کس کام کے کرنے کا کتنا کرنے کا کہتے ہیں، کتنا زیادہ کرنے سے منع کرتے ہیں. یہ تو ایک ذمہ داری سب سے بڑی جو ہے میرے بھائیو ہماری زندگی کی، کہ وہ ہماری زندگی اطاعت پر آئے. اللہ کے اطاعت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی نعمتیں کھاتے پیتے ہیں. ہاں، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے جو ہمیں کچھ دے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ، اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو نعمت ہے یا جو نعمت آئندہ ہوگی وہ کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ کہ اللہ کی طرف سے آئے گی. اللہ دے گا تو ملے گی، نہیں دے گا تو نہیں ملے گی. اس لیے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو موجود نعمت ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو آئندہ ملے گی وہ بھی وہی دے گا. ہاں، اور کوئی دینے والا نہیں ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو نعمت آوے اس کی قدر کریں. بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو مددگار بنتی ہے، اور بعض نعمت ایسی ہوتی ہے جو اصل مقصد ہوتی ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کیونکہ ہم اپنے بیانوں میں اپنے بھائیوں کو دین سمجھانا چاہتے ہیں. ہاں، یہ ہماری دعوت کی خاص خصوصیت ہے. ہاں، کہ ہم اپنے بھائیوں کو اپنی دعوت میں، اپنے بیان میں، اپنے مذاکروں میں دین سمجھائیں کہ دین ہے کیا، اور اس کی طرف سے ذمہ داری آئے گی وہ ہے کیا. سمجھ میں آئی بات؟ وہی اصل ہے. تو اس دعوت کے ذریعے سے دین سمجھنا ہے. دین میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حکم ہوتے ہیں، دوسرا نبی کے طریقے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایک اللہ کے حکم ہوتے ہیں اور دوسرا نبی کے طریقے ہوتے ہیں. ان دونوں کا نام دین ہے. اس لیے دین آئے گا اللہ کی طرف سے رسول کے ذریعہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ دے گا، رسول پہنچائے گا، وہ دین ہے. اس کی ہم پر ذمہ داری ہے. اس کی ہم پر ذمہ داری اس لیے ہے کہ جو بھی اس دین کو قبول نہیں کرے گا تو وہ ہر طرح نامراد ہوگا.
حاکم کی حکومت بغیر دین کے نامراد ہے، تاجر کی تجارت بغیر دین کے نامراد ہے، زمیندار کی زمینداری بغیر دین کے نامراد ہے، مزدور کی مزدوری بغیر دین کے نامراد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مراد کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا، نہیں، کچھ اللہ دے دیں گے۔ دین نہیں ہوگا تو دے دیں گے، مزدور کو بھی دیں گے، تاجر کو بھی دیں گے، زمیندار کو بھی دیں گے، حاکم کو دیں گے، اصل چیز نہیں دیں گے، اصل چیز نہیں دیں گے، کیونکہ دین نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ہے، یہ نہیں تبلیغ والے سمجھنا تو ہم تو ہیں گھر کے بیٹے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم تو ہیں۔ ہاں، حضرت حضور فاطمہ سے فرمایا عمل کر فاطمہ، ہاں، یہ نہیں کہ میں اب تو بیٹی ہوں نبی کی اتنا، تو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو بات یہ رہی کہ ہر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے۔ ایک زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ تو سب سمجھتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے بازار، سارے کارخانے، سارے فیکٹریاں وہ ضرورتوں پر ہی چل رہی ہے۔ کوئی کہنا چاہتا ہے کہ بھائی تم دکان میں جا، نہیں تو تیرے بچے کیا کھائیں گے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ خود ہی جاتا ہے، ضرورت ہے۔ تو ضرورت الگ چیز ہے میرے دوستوں، وہ تو ہر حیوان کو محسوس ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، ہر حیوان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہاتھی بھوکا ہوتا ہے، ہاتھی پیاسا ہوتا ہے تو پانی پر جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا جنگلوں میں، افریقہ سفر ہوا کہ پانی پینے کے لیے ہاتھی آتے ہیں کہ پانی پینا ہے، ضرورت ہے۔ تو ضرورت کا احساس سب کو ہوتا ہے، ہر حیوان کو۔ اس لیے مسئلہ ضرورت کا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کی ذمہ داری کیا ہے۔ ذمہ داری اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حساب کتاب لگا ہو، اس کو ذمہ داری کہتے ہیں۔ جس کام کے ساتھ حساب کتاب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ذمہ داری۔ ایک حکومت کا نوکر ہوتا ہے، بھائی میری ذمہ داری ہے، بھائی میری ذمہ داری ہے، کہتی نہیں؟ آپ میں سے بہت سے ہوں گے سرکاری، جب کوئی مسئلہ ہوگا تو کہتے ہیں بھائی میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، یعنی مجھے جواب دینا پڑے گا۔ جی ہاں، تو ایسے ہی میرے بھائیوں دین کہ دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کا نام ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور احسان کر کے ہم کو دین دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہ خاص احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ کہ ان کے واسطے رسول بھیج دیا جو ان کی تعلیم تربیت کرے، ان کو مقصد زندگی کی طرف رہبری کرے کہ تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے، تمہاری زندگی کی یہ ضرورت ہے۔ ہاں، تو مقصد زندگی اور ضرورت زندگی کو الگ سمجھانے کے لیے نبی آتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے ہم کو بھی اپنا دین سمجھنا ہے کہ ہم کو اپنے نبی نے کیا بتایا ہے۔ کہ دین مقصد زندگی ہے، یہ یہاں بھی ساتھ رہے گا اور قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ جی ہاں، اور آخر تک ساتھ رہے گا اگر دین ہے تو، اور دین نہیں ہے تو، کہ دین نہیں ہے تو اس کی بے دینی یہاں بھی ساتھ رہے گی، اس کی قبر میں بھی ساتھ رہے گی، اور آخرت میں جہاں جائے گا وہاں، بلکہ یہ بے دینی خود اس کو لے جائے گی۔ یہ حدیثوں میں ہے، یہ بات حدیثوں میں ہے۔
کہ مردہ اپنے قبر میں ایک آدمی کو دیکھتا ہے، بہت اچھی صورت، اچھی شکل، اس کو دیکھ کر جی لگتا ہے، بھائی تم کون ہو؟ میرا تو بڑا جی تمہارا، اس لیے کہ قبر میں وحشت ہوتی ہے۔ قبر میں کیا ہوتا ہے کہ قبر میں وحشت ہوتی ہے مردے کو۔ ہاں، حضور نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ وحشت اور بھیانک جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ تو وہ بھیانک جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے، تو وہاں کوئی آدمی جان پہچان کا مل جائے، کام کا مل جائے تو کتنا اچھا۔ تو ایک آدمی کو دیکھے گا مرنے والا کہ اچھی شکل صورت ہے اور اس سے میرا جی لگتا ہے، تو اسے پوچھے گا آپ کون ہو؟ میرا جی لگتا ہے آپ کے ساتھ، تو مجھے آپ کی وجہ سے اچھا لگ رہا ہے، تو وہ کہے گا میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ کیا ہوں؟ میں آپ کا نیک عمل ہوں اور آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا جب تک آپ اپنے انجام کو نہ پہنچ جائیں، وہاں تک آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو اپنے انجام پر پہنچاؤں گا۔ چاہے لوگ کتنی خوشی ہوگی اس کو کہ مجھے تو ایک رہبر بھی مل گیا، مددگار بھی مل گیا۔ ہاں، اس بے کسی میں کر پوشش کر، یہ تمام باتیں میرے بھائیوں حدیثوں میں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے۔ ہاں، دوسری باتیں جو ہیں وہ دین سے دور کرنے والی ہے، ہاں، غافل کرنے والی ہے یا جاہل رکھنے والی ہے۔ یا تو غافل کرے گا، غافل کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہے لیکن میں عمل نہیں کرتا، اس کو غافل کہتے ہیں۔ کیا میں جانتا ہوں؟ ہاں میں جانتا ہوں، تو میں وہ کرتا ہے نہیں، اسے غافل کہتے ہیں۔ اور ایک تو جانتا ہی نہیں بیچارہ، اسے جاہل کہتے ہیں، بے خبر ہے۔ ہاں، تو دین کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے، یا جہالت کا معاملہ ہے یا غفلت کا معاملہ ہے، یا تو جانتے ہی نہیں ہیں، یا جانتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں کرتے۔ یہ دعوت اسی کے لیے ہے کہ جاننے کی باتوں کو جانو اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرو۔ ہاں، اور پابند اس لیے کرو کہ اس کی وجہ سے آخرت بنے گی۔ کیا بنے گی؟ آخرت بنے گی۔ آخرت بننے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ جی ہاں، یہ پیغام ہے ہمارے نام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، ہمارے نام محمد کے نام پیغام ہے۔ ہاں، تو میسیج کی دنیا نا، آپ کے نام میسیج ہے، میسیج ہے، تو یہ میسیج ہے ہمارے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ میسیج میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، خوش ہو جاؤ، اور کوئی شریک نہیں ہے آپ کے لیے، یہ کوئی جنات کوئی فرشتہ آپ کی دنیا میں شریک نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی فرشتہ سونا پہنتا ہے، کوئی جن سونا پہنتا ہے، آپ پہنتے ہیں، پہناتے ہیں۔ ہاں، تو حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے، پھر آپ کو اس کا حاصل کرنا بھی آسان کر دیا ہے۔ اس کو کیسے حاصل کرو گے؟ کیا تو کہا دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یہ بڑا انعام ہے۔ وہ پیدا کر کے دنیا کے اسباب کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور ان اسباب کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ ہم گھوڑے کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ ہاتھی کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، کتنا خطرناک جانور ہے ہاتھی،
جی ہاں، لیکن لوگ جو کعبوں میں کرتے ہیں اسے کام لیتے ہیں، تو یہ ان کا کمال نہیں ہے، اللہ نے ایسا کیا ہے کہ انسانوں کے سوا جتنی مخلوق ہے، انسان اور جنات کے علاوہ، ان تمام مخلوق کو آپ کے کام میں لگایا۔ جب آپ کام میں لیں گے تو وہ کام کریں گے۔ لوگ سانپوں سے کام کر رہے ہیں، سانپ پکڑتے ہیں، جی ہاں، اور کرتب دکھاتے ہیں سانپ پکڑ کے۔ یہ کیوں؟ کہ اصل یہ اللہ نے کیا ہے کہ انسان کے سامنے یہ ساری مخلوق زیر ہو جائے گی کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بشارت ہے کہ ہر نعمت تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، ہر چیز تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ایک میرا دوست تھا، انتقال ہو گیا، تو بہت محبت کرے زبردست، اور مجھے کیا تو سے بڑی محبت ہے، زہر دے تو زہر کھاؤں۔ مطلب زہر کو کھانے پینے کے لیے کہ تو زہر کو کیا سمجھتا ہے؟ مجھے کہا تو زہر کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کہا زہر کو زہر سمجھتے ہیں، زہر کو کہ تجھے خبر نہیں ہے، تجھے خبر نہیں ہے۔ مجھے کہا سانپوں کے فارم ہوتے ہیں، تجھے خبر ہے؟ مجھے کہا جیسے مرغیوں کے فارم ہے۔ ہاں، سانپوں کو فارم کیوں کہ زہر کھینچنے کے لیے، سانپوں سے زہریلے سانپوں سے زہر کھینچنا ہے، اسے ان کے فارم بنائے، تجھے خبر نہیں ہوتی۔ زہر کھینچ کر کیا کرتے ہیں کہ زہریلی دوائیں بنتی ہے، بعض دوائیں زہریلی بنانی پڑتی ہے، ایسی بیماریاں ہوتی ہے کہ اس میں زہریلی دوا چلے گی، پوائزن، تو زہر کہاں سے آئے گا؟ بولو، یہ زہر تو سانپوں میں ہی ہے، تو سانپ تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جی ہاں، تو اللہ نے پہلے کہتے کہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے، تو یہ سمجھا رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعام کی وسعت ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کر دیا اور ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ سب چیزوں کو تمہارے قابو میں کیا ہے۔ جی ہاں، جسے چاہو کام لے لو، تو سب چیزوں کو تمہارے قابو میں کر کے تم کو کس کام کے لیے پیدا کیا؟ کہ تم کھاؤ پیو کماؤ پھر مارو، ایسا کہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، حکمت والا ایسا نہیں کر سکتا کہ کھاؤ پیو مرو۔ اللہ حکمت والا ہے، قدرت والا ہے، کہ سب چیزوں کو تابع کیا تمہارے، اور خدا نے تم کو دعوت دی ہے اپنی تابعداری کی کہ میری تابعداری کرو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دل سے خدا کی طرف متوجہ رہو، یوں کہا۔ انابت، دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ضروری ہے، یہ دعوت دی ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دل سے اپنے خدا کی طرف متوجہ رہو، یہ تو اندر، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اوپر سے تابعدار رہو، آنکھوں میں آنکھوں کی تابعداری، کانوں میں کانوں کی تابعداری، ہاتھ پاؤں میں ہاتھ پاؤں کی تابعداری، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اوپر ہوتا ہے، اسلام اوپر نظر آتا ہے اور ایمان اندر ہوتا ہے، تو یہ دونوں دعوتیں بھی ہے کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہو، کہ کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جاوے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور اگر ہو بھی گیا تو چین نہیں پڑے گا۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گناہ ہو گیا تو اس کو چین نہیں پڑتا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، چپ کے اللہ کے سامنے روتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف آئے گا۔
تو یہ کرنا ہے کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تاکہ اللہ کی بات ماننا آسان ہو جائے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ نے اس کی دعوت دی ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دل سے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اوپر سے بھی تابعدار رہو. جیسے بدن اور روح اندر ہے، بدن اوپر ہے. اوپر اسلام اور اندر ایمان. اوپر اسلام کے مسلمان نظر آتا ہے، یہ مسلمان ہے. اوپر ہے اسلام اور اندر کے اندر ایمان. اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کا ڈر ہے. ہاں یہ اندر تو دونوں باتیں پیدا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کی طرف دلوں سے رجوع بھی کرو اور اوپر سے تابعداری کے ظاہر کرو. اسی کی دعوت ہے. کیا ہے کہ اسی کی دعوت ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا یقین آوے، دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آوے. اس لیے خوف کی باتیں بھی سنائی جاتی ہے، یقین کی باتیں بھی سنائی جاتی ہے اور رغبت کی باتیں بھی سنائی جاتی ہیں. تبلیغ میں رغبت کی باتیں سنائی جائے گی کہ شوق پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ شوق پیدا ہو عمل کرنے کا. جی ہاں، اس کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو فضائل کہتے ہیں کہ دعوت میں فضائل اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو. اگر فضائل سنے نہیں ہے یا سنے نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو عمل کا شوق نہیں ہوگا. چلے بھی لگیں گے لیکن اندر نہیں ہے. حضرات صحابہ میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کرتے کہ اس کی فضیلت ہے. اللہ رسول نے یہ انعام دیا کا وعدہ کیا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو اس شوق سے اس عمل کے پابند کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی صحابہ میں سے وہ نابینا تھے، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے اور ایک ڈوری باندھی تھی اپنی جگہ سے لے کر دروازے تک، گھر کے دروازے. جب کوئی آتا تھا مانگنے والا اللہ کے نام پر دے دو تو وہ ڈوری کے سہارے سہارے دروازے پر جا کر کچھ دیا ہے. صدقہ. جی ہاں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صدقہ میں کیا تاثیر ہے تو وہ جا کے دیا تھے. یہ ان کا معمول تھا. نابینا تھے لیکن وہ رسی کے سہارے سہارے جا کر اس کو پہنچا کے آتے تھے. ان کے بیٹے تھے ماشاءاللہ، صحابہ کے بیٹے، صحابہ جیسے. انہوں نے عرض کیا ابا جان آپ کیوں ٹھوکر کھا رہے ہیں، کبھی ٹھوکر لگ جائے گی. جی ہاں، آپ کو جو کچھ دینا ہو ہم کو دے دو، ہم اس غریب کو پہنچا دیں گے دروازے پر. انہوں نے فرمایا بات ٹھیک ہے، غریب کو پہنچ جائے گا، میرا مقصد الگ ہے. میرا مقصد الگ ہے. وہ کیا کہ ہم نے اپنے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ حاجت مند کو، ضرورت والے کو اپنے ہاتھ سے مدد دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اپنے ہاتھ سے کہ ہم نے اپنے نبی سے یہ فضیلت سنی ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو اپنے ہاتھ سے پوری کر لے بھائی، تو اس آدمی کو یہ عمل اس کو بری موت سے بچاتا ہے. یہ مثال ہے فضیلت کی کہ جب آدمی کے اندر فضیلت اور فضیلت کی چیز اندر اترے گی تو پھر وہ چیز اس کے عمل میں آسان ہو جائے گی، چاہے نابینا ہو. یہ صحیح ہے، نابینا ہے لیکن فضیلت حاصل کرنی ہے. یہ مطلب ہے فضائل کا. ہاں کہ فضائل تو اللہ کے وعدوں کا نام ہے. فضائل کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو انعام کے وعدے کیے ہیں ان کا نام فضائل، اور اللہ نے جو عذاب کی دھمکیاں دی ہیں اس کا نام ہے وعید.
اس کا کہنا ہے کہ وعید، تو وعدہ اور وعید یہ تو خدا کی طرف سے کہ اچھا کام ہو کیا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے انعام کا وعدہ ہے، اور برا کیا ہے تو وعید ہے، یعنی عذاب کی دھمکی ہے۔ عذاب کی دھمکیاں خوف پیدا کرانے کے لیے، اور ثواب کی باتیں اور بشارتیں عمل کا شوق پیدا کرانے کے لیے۔ یہ ہوا ایمان، کہ ایمان والے کو اللہ کے حکموں پر انعام کا شوق ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکموں کو انعام کے شوق میں پورا کرتا ہے، اور اس کو خوف ہوتا ہے تو اللہ کے خوف سے گناہوں کی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی کا ایمان اس کے خوف اور امید کے بیچ میں ہے، امید بھی ہے، شوق بھی ہے، اور خوف بھی ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہوا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، خوف کی باتوں کا خوف، شوق کی باتوں کا شوق۔ یہ دعوت کی خاص غرض ہے۔ دعوت کی غرض خالی وقت لگانا ہے، میرا وقت لگتا ہے، میرا وقت لگتا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ وقت تو دکان پر بھی لگتا ہے، مزدوری پر بھی لگتا ہے، وقت تو لگنا ہی لگنا ہے۔ کوئی دکان والا ایسا کہتا ہے میرا وقت لگتا ہے؟ کہتا ہے کوئی؟ کبھی نہیں سنا ہوگا دکان والا کہ میرا دکان پر وقت لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جماعت والے کہ میرا وقت لگتا ہے۔ کیوں کہ اب تک وقت لگایا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وقت سے مراد زندگی ہے، کہ زندگی حکموں پر لگانی ہے۔ اب تک حکم اور زندگی کا کوئی تعلق نہیں تھا، اب 4 مہینے لگے، اس لیے کہ میں نے 4 مہینے لگائے۔ ورنہ وقت کہ مسلمان کا وقت کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یقال۔ کہ نبی کہو، نبی سے کہلوا رہے ہیں اور ہم کو سبق یاد دلا رہے ہیں۔ نبی سے کہلوا رہے ہیں اور ہم کو سبق یاد دلا رہے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی بتاؤ میرے بندوں کو کہ میری نماز میری قربانی، میری نماز میری قربانی۔ نماز جانی عبادت ہے، اس میں مال پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور قربانی جو ہے وہ مالی ہے، اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، بلکہ میرا جینا اور مرنا میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہ اصل سبق ہے۔ یعنی کہ میرا وقت لگتا ہے، میرا وقت لگتا ہے، مانا کہ اب تک نہیں لگایا تھا۔ ہاں اس لیے امتیاز کر رہے ہیں، ورنہ تو اصل سبق ہمارا یہی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لمن للہ رب العالمین۔ کہ میری جانی عبادتیں ہوں، میری مالی عبادتیں ہوں۔ مسلمان دونوں قسم کی عبادت کرے گا۔ مال کے موقع پر مال بھی لگائے گا، جان کے موقع پر جان بھی لگائے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، نماز بھی پڑھے گا۔ تو کہہ دو کہ میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، بلکہ میرا اور جینا یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔ حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ اپنے کام میں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لے، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ کیا پیدا کر لے؟ اخلاص پیدا، اللہ کے لیے کرنا۔ کوئی دیکھے، کوئی نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے، کوئی برائی کرے، کچھ نہیں۔
ان کو اللہ کے لیے کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ کرنا ہے. اللہ کا فرمایا ہوا اللہ کے لیے کرے وہ مخلص ہے. اللہ کا فرمایا ہوا کس کے لیے کرے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اس کو مخلص کہتے ہیں. یہ اخلاص والا ہے. تو حضور نے اس میں بشارت دی کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں اخلاص، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لے، کیونکہ اخلاص اور ریاکاری یہ عمل میں ہوتی ہے. نفاق اور ایمان یہ دل میں ہوتا ہے. نفاق کیا ہوتا ہے؟ دل میں. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ ریا کیا ہوتا ہے؟ ریا عمل میں ہوتی ہے. تو اس لیے کہا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لے، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. ایک موم بتی جلائی ہے کہ پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی. ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں؟ نور ہے. تو اخلاص ایک نور ہے. المخلصون ہم مصابیح الہدی. حدیث شریف میں کہ جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کی بتیاں ہیں. تو بتی کی تاثیر ہے کہ ایک موم بتی جلاؤ تو بھی پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی. تو جب لوگ مخلص ہو جائیں گے اپنے عملوں میں تو ان کے اخلاص کی روشنی پھیلے گی. جیسے موم بتی آپ نے جلائی تو روشنی ہو گئی. جب اخلاص پھیلے گا تو فتنے ختم ہو جائیں گے. ہمارے دیہاتوں میں وہ چوہے پریشان کرتے ہیں کہ لالٹین جلا کے رکھو. ہاں تاکہ چوہے نہ آئے، اناج خراب کرتے ہیں. روشنی کی وجہ سے فساد، اخلاص کی روشنی ہوتی ہے تو پھر فساد ختم ہو جاتا ہے. یہ چوہے نہیں آئیں گے. اب سمجھے نہیں؟ تو ہم کو یہ دعوت دی ہے اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لے، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. کیوں؟ جو اللہ کے لیے ہوا ہے. تو جو اللہ کے لیے ہو چھوٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اس کو بڑی کریں گے. جیسے گٹلی سے درخت نہیں بناتے. اللہ اپنے گٹلی ڈالی، اللہ نے درخت بنایا. جی ہاں. تو ایسے چھوٹے عمل میں، کہ چھوٹا عمل اللہ کے لیے، اللہ اس کو بڑا کرتا ہے. اللہ بڑا ہے تو آپ کے چھوٹے کو وہ بڑا کرے گا. کبھی کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ اپنے آدمیوں کو تعلیم دینے کے لیے ان پر سوال ڈالتے تھے. اے بھائیو بتاؤ. تو وہ کیا بتائیں گے؟ وہ تو خود بتانا چاہتے ہیں اس لیے پوچھے. تو ایک دن پوچھا اپنا مجمع سے، اے بھائیو ایسا آدمی بتاؤ کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت میں چلا گیا. یہ سوال ڈالا مجمع پر. یہ مجمع پر یہ سوال ڈالا. اور یہ سوال ایک بات سکھانے کے لیے، یہ تعلیم کا طریقہ ہے. کبھی پوچھ کے بتائیں، وہ کبھی یاد بھی کراویں، طریقے ہیں. تو یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. تو لوگ تو حیران، نماز چھوڑ کے کیسے جنت میں چلا گیا؟ کہ نماز چھوڑ کے کیسے جنت میں چلا گیا؟ ہمارے حضرت نے کہ ایک نماز چھوڑ، ایک حکم جہنم میں، اور ایک 80 سال کا اور 80 سال وہاں کے، پتہ نہیں سب نماز چھوڑنے کا عذاب. تو وہاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنت میں چلا گیا.
تو وہ اخلاص کی مثال تھی. پھر جب کوئی نہیں بتا پایا تو فرمایا بنی عبد الاشل، یہ مدینہ منورہ کا قبیلہ ہے، بلکہ ایک قبیلے کی شاخ ہے بنو عبد الاشل، اس کا نام تھا اوشیرم، کہ وہ بغیر نماز پڑھے جنت میں جانے والا بندہ اوشیرم ہے. لوگوں کو اوشیرم کیوں جنت میں چلا گیا بغیر نماز پڑھے؟ فرمایا جب وہ صبح اٹھا تو مسلمان نہیں تھا، اپنے باپ دادوں پر پوچھا بھائی چچا جاد بھائی ہو کوئی بھی نہیں ہے، سب خالی پڑا ہے، کہاں سب سے لوگ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا کہ سارے ساتھی تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں ہیں، تمہارے بھائی چچا جاد بھائی جو بھی سب ایمان والے تھے، یہ ایمان والا نہیں تھا، سب چلے گئے. تو یہ بھی ایمان لایا اور کلمہ پڑا اور میدان میں چلا گیا اور وہاں جا کے شہید ہو گیا. اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. فجر کی نماز تو نکل چکی تھی. فرمایا یہ بغیر نماز پڑھے جنت میں جانے والا مخلص، کسی نے کچھ کہا بھی نہیں، نہ کچھ نہیں سمجھایا، کچھ نہیں. کہتے کہا کہ بھائی وہاں ہے، چچا جاد بھائی بھی وہاں لوگ ہیں آپ کے دین پر ہیں، تو اس نے بھی اپنا کلمہ پڑھ کر کے بھیجا اور پھر اللہ کے وہاں شہید ہو گیا. کہ یہ وہ اوشیرم کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا، مخلص ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس پر حضور نے کہا، اسی پر یہ حدیث ہے، اس پر تو نہیں ہے مگر حدیث ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ تو اپنے دین میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. جیسے ایک موم بتی بھی روشنی کے لیے کمرے میں کافی ہو جائے گی، کیونکہ اخلاص میں ایک نور ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو دین کی دو اصل بنیادیں ہیں، وہ زندگیوں میں پیدا کرنے ہیں. ایک اخلاص نیت، ایک اتباع سنت. مولانا انعام الحسن صاحب یہ فرماتے تھے اپنے آدمیوں سے، یعنی ہم لوگوں سے، کہ اخلاص نیت کہ جو کام کرو اپنے اللہ کے لیے کرو کہ اللہ میری آخرت بنا لے. جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ تمہاری اور ہماری آخرت بنا دے گا. اللہ کے راضی ہونے پر سارا مسئلہ ہے، رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کے ناراض ہونے پر سارا مسئلہ بگڑ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی بات، خطرناک بات کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ ڈرنے کی بات، خطرناک بات اللہ کا ناراض ہونا. کیا ہونا؟ اللہ کا ناراض ہونا. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ اس کی ناراضگی، کہ اس کے ناراضگی کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہے گی. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. یہ کہا فرعونیوں کے بارے میں کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا. فرعونیوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور بدلہ یہ لیا کہ ان کو سب کو ایک ہی وقت میں سمندر میں ڈبو دیا، پوری حکومت غارت کر دی. یہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا ناراض ہونا. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، کہ جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا، ہاں، اور سب کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا. اسے اللہ کا راضی ہو جانا بڑی چیز ہے، ناراض ہونا خطرناک چیز ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ دین ہے. وہ کیا ہے؟ تو وہ دین ہے.
دین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا آدمی تو بات نہیں بنے گی. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ نقصان میں ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا. اس لیے میرے دوستو اپنے اندر دین لانا ہے کہ اللہ کا یقین، اللہ کا خوف، ایک تو یہ آوے. یقین پیدا ہوگا تو اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا کہ مجھ کو اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں. یقین اطاعت پر لے جاتا ہے اور خوف معصیت اور گناہ سے بچاتا ہے. خوف بچاتا ہے کس سے؟ کہ معصیتوں سے اور گناہوں سے. تبلیغ اسی کی ہے کہ امت کے دلوں میں اللہ کا یقین آئے کہ اللہ عذاب دینے والا بھی ہے، ثواب دینے والا بھی ہے، جنت دینے والا بھی ہے، دوزخ دینے والا بھی، حساب کتاب بھی وہی کرنے والا ہے. ہاں، کہ اس کا یقین آئے کہ میرا حساب اللہ کرے گا. ان الینا ایابہم ثم علینا حسابہم ثم ان علینا، کہ ان سب کا لوٹ کر آنا بھی اللہ میری طرف، کہ اللہ کہ ان سب کا لوٹ کر میری طرف آنا ہے اور ان سب کا حساب بھی میرے ذمہ ہے. تو حساب کون لے گا؟ کہ اللہ لے گا. اس کو پہلے سے معلوم ہے کیا ہوا ہے. حساب تو یہ قاعدے کی بات ہے، ضابطے کی بات ہے. تو حساب اللہ کے ذمہ ہے. جی ہاں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا ناراض ہونا سخت بات ہے. اس لیے میرے دوستو زندگی ہماری، کہ ہماری زندگی اللہ کے دین پر آوے، کہ اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارے لیے میں نے اس دین اسلام کو تم کو پسند کر کے دیا ہے. تو کتنی بڑی عزت ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ جو ہم کو پسند کر کے، یہ میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں. ہوتے ہیں دوستوں میں، تاجروں میں، کبھی مکے مدینے سے کہ میں یہ خاص آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں. اپنے دوست سے کہتا ہے، ہوتا ہے ایسا دوستوں میں، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا میں نے تمہیں پسند کر کے اپنا دین دیا. تو سوچو اللہ کی پسندگی کتنی اونچی ہوگی. جب ایک دوست پسند کر کے لاتا ہے، ہمارا ایک دوست دہلی میں، جب وہ پپیتے لائے تو بہت میٹھے، تو وہ پپیتوں کا تاجر ہے. اور جب وہ میٹھے کھا کر کے ہم سامنے بھی دکانیں وہاں سے لے وہ میٹھے نہیں ہوتے. یہ کیوں؟ کہ وہ پسند کر کے لایا، وہ اس کا تاجر ہے، تو ہمارے لیے تعلق کی وجہ سے پسند کر کے لایا. اللہ نے یہ احسان جتایا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے دیا ہے. یہ تو تعلق کی نشانی ہے، تعلق کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایک چیز ہم کو پسند کر کے دی ہے. جب دین پسند کر کے دیا ہے تو اللہ بے دینی کیسے پسند کریں گے؟ ہاں، کہ دین کے جواب میں بے دینی یہ وہ سخت ہے. اللہ نے ہم کو دین دیا اور ہم کو بے دینی پیش کریں. اس لیے میرے بھائیوں اس دعوت کی یہی غرض ہے کہ ہم اپنا رخ اللہ کی طرف کریں، اپنی محنت کو صحیح کریں. ہر محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے. قاعدہ ہے کہ ہر محنت کسی نفع کے لیے ہوتی ہے. محنت کے لیے نہیں ہوتی. ایسے ہے کوئی کبھی کیوں محنت کی کہ محنت کرنی، ایسے کوئی نہیں. یہ قاعدہ ہے کہ ہر محنت منفعت کے لیے، یعنی ہر محنت نفع کے لیے ہوتی ہے. تجارت کی محنت تجارت کے نفع کے لیے، کھیتی کی محنت کھیتی کے نفع کے لیے. قاعدہ ہے اور ہر ایک کی چاہت بھی یہی ہے. تو دین کی محنت کہ دین کی محنت دین کے نفع کے لیے، دین کی محنت وقت لگانے کے لیے، کہ دین کی محنت دین کے نفع کے لیے. کہ دین کا کیا نفع ہے؟ کہ دین کا نفع یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا یقین آئے.
اللہ ہی ہے اکیلا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حیات موت سب، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور جو وہ نہیں چاہے گا وہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ کوئی طاقت اس کے مقابل کی نہیں ہے، کوئی طاقت اس کے موافق کی بھی نہیں ہے، کہ دلوں میں یقین آئے۔ یقین کیا کرے گا؟ کہ یقین اطاعت پر لے جائے گا، یقین اطاعت پر لے جائے گا۔ ہاں قاعدہ ہے کہ یہ چیز ملنے والی ہے تو آدمی اس کے پیچھے جاتا ہے، تو یقین دلایا ہے اللہ نے کہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، وعدے ہیں۔ تو وعدوں کا یقین آیا تو آدمی کی زندگی عمل پر آئے گی۔ دوسری چیز خوف کی چیز، خوف کی بات آئی، خوف کی بات آئی۔ جب خوف کی بات آئے تو آدمی ایسی چیزوں سے کتراتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، اس کے پاس نہیں جاتا وہ، خوف کی بات ہے، خطرناک ہے۔ اللہ نے ہم کو سمجھانے کے لیے دونوں قسم کی باتیں اتاری، شوق پیدا کرنے کی باتیں بھی اتاری ہے اور خوف پیدا کرنے والی باتیں بھی اتاری ہیں۔ جو انسان کی طبیعت ہے ایسی، نبیوں کو اللہ بشیر اور نذیر بنا کر دے، یعنی بشارتیں سننے والے، خوشخبریاں دینے والے، اور نذیر ڈرانے والے، خطرے سے بچانے والے۔ یہ خطرہ ہے یا مت جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خطرے کی چیزوں سے ایسے بتاتا ہوں جیسے چھوٹا بچہ کہیں جا رہا ہو تو ایک دم اس کو پکڑ لیتے ہیں، کہ میں تمہاری کمریں پکڑ کر کے تم کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم ہے کہ میرے ہاتھ میں سے چھٹک جاتے ہو۔ تو نبی کام ہے یہ لوگوں کو خطرے کی چیزوں سے آگاہ کرے۔ ہاں، اور خطرے کی چیز کیا ہے کہ ہر گناہ خطرے کی چیز، جیسے ہر چنگاری خطرے کی چیز۔ چنگاری یعنی کہ چنگاری ہے کہ ڈال کے دیکھو پورا جنگل صاف ہو جائے گا۔ لوگ آگ کے قصے سنتے، اتنے آگ لگ رہی ہے، اتنے آگ رہی ہے دنیا میں۔ جی ہاں، تو ایسا معصیت اور گناہ کہ وہ چنگاری ہے، جی ہاں، کہ وہ پڑی تو پھر وہ اپنا کام کرے گی۔ اس لیے نبیوں کا کام ہے کہ معصیتوں سے اور گناہوں سے ڈرانا اور بچانا، اور اس کے مقابل میں اطاعت اور تابعداری کی باتیں ان کو بتانا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ گناہوں سے بچیں گے، نیکی کریں گے، اور اوپر سے اللہ ان کو برکتیں دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ شہروں میں، بستیوں میں، گاؤں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان یقین پر اور خدا کے خوف پر دامیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اوپر سے بھی برکت دیں گے، نیچے سے بھی برکت دیں گے۔ آسمان ایسا پانی برسائے گا جو خیرات لاوے، اور زمین اپنے خیرات ظاہر کرے گی۔ کیوں؟ یہ ایمان یقین والے ہیں، یہ خوف والے ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں پیدا کرنے کی ہے میرے دوستوں۔ نبیوں کی دعوت میں، نبیوں کی محنت میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ کبھی پٹی کھلتی ہے اندر کی تو اپنے گناہ کی پٹی کھلتی ہے۔ دعوت میں ایک اثر ہے کہ دعوت صحیح طریقے سے اور اندر روشنی پڑی ہے تو اس کو پچھلے گناہ یاد آتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ فلانے کا دبایا ہے، فلانے کا کھایا ہے۔ ہاں، یہ پٹی کھلتی ہے۔ ہاں، یہ جب پٹی کھلتی ہے تو وہ چوبتی ہے اندر، کسی کو کہہ نہیں پاتا۔ جو اندر چوبے وہ گناہ کی نشانی ہے، گناہ کی علامت ہے۔ حدیثوں میں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں کہ جو تیرے اندر چبھن پیدا کرے وہی گناہ ہے۔ ہاں، جو یہ غلط ہوا تو چبھتا ہے اندر کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ہاں، جو چبھن ہے کہ وہ چبھن کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر دے۔ ہاں،
تاکہ جبن ختم ہو جائے. تو اس کام کی یہ برکت ہے کہ جب یہ کام چلتا ہے اور اندر روشنی پڑتی ہے تو زندگی غلط تھی تو وہ چبھے گی اندر. جسے مشین بتاتی ہے یہاں ہڈی پھٹی ہے یا ہڈی ٹوٹے بتا ہے. تو ایسے یہ ہاں اس لیے آدمی توبہ پر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ توبہ پر آتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والی پہلی صفت توبہ ہے. التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف. کہ اللہ کی طرف رجوع کرانے والی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ توبہ ہے. کافر کفر سے توبہ کرے تو مسلمان ہو جائے گا. مسلمان گناہ سے توبہ کرے تو وہ نیک ہو جائے گا. یہ ترتیب ہے. یہ ترتیب ہے دیندار بننے کی. یہی ہمارا کام ہے کہ ہمارا کام کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ کہ دیندار بنانا ہے. اگر گناہ میں ہے تو کہ توبہ کرے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کوئی بھی توبہ کرے اللہ فوراً قبول کریں گے چاہے جتنا بڑا گناہ ہو. 80 سال کا کافر بھی کفر سے توبہ کرے وہ قبول. کیونکہ اللہ کو توبہ پسند ہے. توبہ کا معنی اللہ کی طرف لوٹنا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کہا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو کیونکہ تم سب گنہگار ہو. یہ کہا میرے سب بندے گنہگار ہیں. اللہ نے کہا کل عبادی خطاؤن. میرے سب بندے خطا کار ہیں. اللہ کو معلوم ہے. اور اچھے خطا کار وہ ہیں جو توبہ کریں. تو وہ اللہ کو پسند ہے. راستہ بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ ناامید نہیں ہونا ہے. راستہ بتایا. ابشروا واملوا ما یسرکم. حدیثوں میں کہ بشارت تو سنو اللہ سے امیدوار رہو. اللہ سے امیدوار رہو اچھے حالات کی. اللہ تمہیں خوش کر دے گا. جو بات جی ہاں نبی کا کام ہے بندوں کو اللہ سے جوڑے اللہ کے اطاعت سے جوڑے. وہ یہ ہمارا کام ہے. اس لیے اس کام کے ذریعے سے زندگیوں کا جوڑ اللہ سے کرنا ہے. اس کے حکموں سے کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. اپنے آپ کو اپنی انفرادی زندگی میں سنتوں کا پابند کرے. اجتماعی زندگی میں اپنے دین کا مددگار بنے. یہ ہماری ترتیب ہے. اگرچہ یہ بات آتی نہیں ہے وہ ہے یہی کہ ہر مسلمان اپنی انفرادی زندگی میں سنتوں کی پابندی کرے. کیونکہ انفرادی زندگی حالات الگ الگ ہوتے ہیں. ہاں تو اپنی انفرادی زندگی میں کیا کرے؟ سنتوں کی پابندی کرے. سنتیں سیکھے. اور اجتماعی زندگی میں اپنے دین کا مددگار بنے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. سب کو کہا اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. کہ دین سیکھو دین سکھاؤ. سیکھنے کی دعوت دو. اور کہیں جس کے سیکھنے سکھانے کے لیے جانا پڑے تو اپنی جان مال کے ساتھ تیار رہو. یہ نصرت کہلاتی ہے. کہ نصرت سے ایسا نفع ہوگا جیسے پانی برسنے سے زمین میں نفع ہوتا ہے. پانی برس گیا کہ ہر چیز اگے گی. ادنا اعلیٰ سب. زعفران بھی جو بھی. پانی آ گیا اور پانی کٹ گیا یہ کچھ نہیں. نہ زعفران نہ جو. تو دین کی نصرت کٹ جائے گی تو پھر دینداری ختم ہو جائے گی. اس لیے مسلمانوں پر دو ذمہ داری ہے. ایک اپنی ذات سے اپنے آپ کو استقامت اور پابندی کے ساتھ دین پر چلاوے. کہ جو حالت ہو اس حالت کے اعتبار سے عمل کرے. غریب ہو تو مالدار ہو تو بیمار ہو تو انفرادی زندگی ہے کہ اپنی انفرادی زندگی میں اپنے آپ کو پابند کرے. اس وقت اللہ کا یہ حکم ہے. آدمی کی 4 حالتیں ہوتی ہے. کتنی؟ 4. کبھی راحت میں ہوگا
کبھی مصیبت میں ہوگا، کبھی معصیت اور گناہ میں ہوگا، تو کبھی اطاعت و تابعداری میں ہوگا. چار حالت سے کوئی خالی نہیں ہوگا. غور کر لو. ہاں، یا تو راحت میں ہوگا، تو راحت ہو تو راحت کا دین، راحت ہو تو کہ راحت کا دین اختیار کرو. کام کرو، کھاؤ پیو، محنت کرو، کیونکہ راحت دی ہے. کیا دی ہے؟ اللہ نے راحت دی ہے. تو راحت میں ہو تو راحت کا دین اختیار کرو. مصیبت ہے تو مصیبت کا دین اختیار کرو، صبر کرو. بیمار ہے، غریب ہے، ہاں تو اس کے واویلے تو کرنا، واویلے نہیں کرنے. بیماری ہے، غریبی ہے تو صبر کریں. ہاں، راحت میں ہے تو شکر کرے، مصیبت میں ہے تو صبر کرے. اور اللہ کی اطاعت و تابعداری میں ہے ماشاءاللہ تو اس پر قائم رہے. کہ اللہ نے مجھے اطاعت و تابعداری پر رکھا ہے، میرے اندر دینداری ہے تو اپنی دینداری کو سنبھالے، اپنی دینداری پر استقامت اور پابندی اختیار کرے. ہاں، دین میں نقصان نہ آنے دے. دین میں لوگ مال کے نقصان سے گھبراتے ہیں اور ہم کو دین کے نقصان سے ڈرایا ہے. اللہم لا تجل مصیبتنا فی دیننا. مسنون دعائیں پڑھو تو اس میں یہ دعا ہے، اللہم لا تجل مصیبتنا فی دیننا. یا اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے، ہمارا دین کا کاروبار چلتا رہے. جیسے دنیا کے کاروبار میں مصیبت نہیں چاہتے ہو، یہ دین میں بھی نہیں. دعا مانگو اللہ سے کہ اللہم لا تجل مصیبتنا فی دیننا. جی ہاں، کیوں؟ یہ دین بڑی چیز ہے. تو آدمی راحت میں ہو تو راحت کا دین، مصیبت میں ہو تو مصیبت و صبر کا دین، اور اطاعت و تابعداری پر ہی اللہ نے رکھا ہے. تو اپنے اندر استقامت اور پابندی پیدا کر، اس میں ترقی کرے. اپنے دین میں ترقی کے، جیسے مالداری میں ترقی کرتے ہیں لوگ کما کر کے، ایسے اپنی دینداریوں میں ترقی کریں. اور معصیت اور گناہ میں ہے تو کہ توبہ کر کے نکل جاؤ. یہ گناہ ہے. گناہ کے معنی زہر. جہاں کہ یہ زہر ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے. تو گناہ ہے تو یہ گناہ ہمیں سے اپنے آپ کو نکالے، توبہ کرے. اور توبہ پیدا کرنے کا بہترین راستہ یہ تبلیغ کا راستہ ہے. اس راستے میں محنتیں ہوتی ہیں 24 گھنٹے، مسجدوں میں، فضائل میں، کہنے سننے میں، خدمت میں، عبادت میں. تو اس سے ایک چیز اندر پیدا ہوتی ہے، ہاں تو اس کے گناہ کھلتے ہیں. اس سے اکثر کی مشین بتاتی ہے، تو پھر اس کی گناہ اس کو چھپتے ہیں. اس لیے پھر وہ اپنے گناہ میں سے نکل جاتا ہے، توبہ کرتا ہے. نمازیں چھوٹی ہیں تو نماز پڑھتا ہے، زکاتیں باقی تھی تو زکاتیں دے دی. لوگوں نے کیا ہے ایسا کہ زکاتیں باقی تھی جہالت کے زمانے میں، نمازیں چھوٹی تھی جہالت کے زمانے میں، تو لوگوں نے پڑھ لی، وہ زکاتیں دے دی. ہاں، کیوں؟ اب ہدایت آ گئی. اس کام کا یہ اثر ہے جب مردے کو زندہ کر دیا. کیا کر دیا؟ ہاں، مردے کو زندہ کر دیا. کہ دین آتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی پہلے غافل تھا، مردہ پڑا رہتا تھا، اب حرکت میں آ گیا، ایمان میں آ گیا، اطاعت میں آ گیا. اور یہ اصل مقصد ہے کہ زندگی اللہ کے اطاعت پر آوے، رسول کی تابعداری پر آوے، اور اپنے جان مال کو امانت سمجھے. کیا سمجھے؟ اب تو جان مال کو لوگ ملکت سمجھتے ہیں، ہماری ملکت ہے. تو ملکت تو ہے کہ دوسرا اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ معنی ملکت کا ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں، لیکن ملکت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اس کا دعوے دار ہے کہ یہ میرا ہے، میرے لیے ہے. کہ نہیں، یہ اللہ نے تم کو حقوق ادا کرنے کے لیے دیے ہے. اللہ دنیا کے اسباب اپنے بندوں کو حقوق ادا کرنے کے لیے دیتے ہیں. یہ یاد رکھو، دنیا کے اسباب حقوق ادا کرنے کے لیے دیے ہیں. کیونکہ دارالحقوق ہے دنیا، یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے، آخرت میں بدلہ مل جائے گا. ہاں، ہمارے دین میں یہ خوبی ہے کہ دین حقوق کی تعلیم دے گا، لیکن حقوق کی خبر ہی نہیں ہے
کسی سے پوچھو کہ تمہاری ذات کا تم پر کیا حق ہے تو نہیں بتا پائے گا. میں پوچھوں گا نہیں آپ سے، مگر کسی سے کوئی پوچھ لے کہ تیری ذات کا تیرے اوپر کیا حق ہے تو وہ نہیں بتا پائے گا. کیوں کہ حقوق سے بے خبر ہے. تو جو اپنی ذات کے بارے میں بے خبر ہے تو دوسرے کے بارے میں کیا خبر ہوگی؟ اس لیے دعوت اور تبلیغ کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت کچھ ہے، اس میں خالی چلے چلوں کی بات نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں میں کار نبوت سمجھتا ہوں. ہاں تو میں نے کہا حقوق آدمی کو یہ معلوم ہے کہ مجھ پر کیا حق ہے تو دوسرے کیا بتائے گا؟ یاد رکھو ہر آدمی پر اس کی ذات کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے. یہ حق ہے یہ، کیونکہ یہ نہیں بچائے گا تو کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا. ماں باپ رشتے دار کوئی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو ہر آدمی پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی ذات کو کس سے بچاوے؟ دوزخ سے بچاوے. جیسے بھوک سے، بیماریوں سے بچاتے ہیں. ہاں پانی خرید کر پیتے ہیں تاکہ مر نہ جاویں. ہاں اصلی پانی نہیں پیتے کنویں کا. جی ہاں یہ سب جی حالانکہ تو یہ اپنی ذات کا حق ہے کہ اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. تو دوزخ سے بچانا یہ پہلا حق ہے، اسی کی دعوت ہے. ایماندار بنو، دیندار بنو تاکہ دوزخ سے نجات ملے. ہاں نہیں تو کیسے نجات ملے گی؟ ہاں اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانے کا یہ حق ہے، اپنی ذات کو دوزخ سے بچانے کے لیے. اگر یہ نہیں بچائے گا تو کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس دعوت میں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے دوزخ سے، اور دوسروں کے لیے بھی اس کی فضا بنانی ہے کہ وہ دیندار بنے اور دوزخ سے بچے، وہ دیندار بنے اور دوزخ سے بچے. اس لیے یہ راستہ رحمت کا راستہ ہے. اس کا رحمت کا راستہ سب کے لیے. لوگوں کی زندگی میں اطاعت آئے گی، اطاعت سے رحمتیں آئے گی. اس لیے اس کام کی دعوت دیتے ہیں کہ اس کام کی دعوت کو آدمی قبول کرے اور اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے جس محنت سے دین آتا ہے وہ محنت بھی سیکھیں اور وہ اعمال بھی سیکھیں. خالی محنت کافی نہیں ہے، ہاں بلکہ جو اعمال کرنے ہیں اس کے طور طریقے یہ معلوم ہونے چاہیے. اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں. تیسرا نمبر ہے، لیکن اس کو بیچارے کو سائڈ پر کیا ہے، اس کو نام ہی نہیں آتا. ہاں حالانکہ اسی میں سب کچھ ہے. وہ ریل کی پٹڑی کی طرح علم و ذکر ہے. ریل بغیر پٹری کے چلے گی؟ پٹڑی ریل کے لیے اور ریل پٹری کے. اس طرح مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے لیے اور علم و ذکر مسلمان کے لیے. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. علم یعنی اللہ کے حکم کو جانے اور ذکر یعنی اس کے عمل کا طریقہ سیکھنا. اللہ نے نماز کا حکم دیا، پھر نماز کا طریقہ بتایا. زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا. یہ علم و ذکر. تو وہ زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہے. جی ہاں علم و ذکر زندگی کی ہر حالت کے ساتھ کہ اس وقت میں یہ حکم ہے، اس وقت میں یہ حکم ہے، اس وقت میں یہ طریقہ ہے. تو علم و ذکر ریل کی پٹڑی کی طرح سے ہے. ریل پٹڑی کے بغیر نہیں، پٹڑی ریل کے بغیر نہیں. دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایسے مسلمان کی زندگی اس کے لیے ہے علم و ذکر کے لیے. ہاں اللہ کے حکموں کو سیکھے جانے اور پھر ذکر یعنی اس پر عمل کرے. ذکر اطاعت کو کہتے ہیں، وہ عمل. یہی مقصد ہے دعوت کا کہ ایک ایک مسلمان کی زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں. ہاں اس لیے نکل جانا کافی نہیں ہے، نکل جانا ضروری ہے، لیکن اس پر گزارا کرنا کہ میں تو نکل گیا، کہ نکل کر کیا کیا. ہاں
یہ نکل کے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرتی ہے، اللہ کا خوف، یقین، عبادت کا اہتمام۔ تبلیغ میں لگے اور عبادت کا اہتمام نہیں ہے، سورہ کا سنت 3 وتر پڑھ کر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی۔ ہاں ہمیں دلی میں برابر کیا یہ کیا گیا، لوگ 17 رکعت پڑھتے ہیں تو جماعت میں نہیں جاتے۔ وہ دلی کے مسلمان جو ہمارے آتے ہیں نماز پڑھنے کے، بڑی مسجد ہے وہ کونے میں حضرت دہانی طرف، وہ 17 رکعت پڑھتے ہیں عشاء کی، یہ نہ وہ پڑھتے تبلیغ والے، اور پھر آ جاؤ حاجات صحابہ پڑھی جائے گی، آ جاؤ۔ یہ اس طریقہ صحیح نہیں ہے۔ عمل کے ساتھ دعوت ہے، دعوت کے ساتھ عمل ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور آگے وعمل صالحا، دعوت بھی دے اور عمل صالح بھی کرے، اور اس پر کوئی فخر نہیں، اس پر کوئی فخر نہیں۔ وقال اننی من المسلمین، میں بھی تمہارے ایک مسلمان بھائی ہوں، میں کوئی بڑا نہیں ہوں، ہاں میں بھی عمل کرتا ہوں، آپ بھی عمل کرو۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں کہ دعوت بھی دے عمل کرنے کی، اور اخلاص بھی پیدا کرے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں جیسے آپ مسلمان ہیں، کوئی بڑا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں میرے دوستوں پیدا کرنی ہے اس دعوت کے ذریعے سے۔ اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے، تفریغ وقت، ہر کام کے لیے وقت چاہیے، ہر کام کے لیے، کوئی کام بغیر وقت کے ہوتا نہیں۔ ہاں تو دعوت کے لیے بھی اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے وقت مانگا امت سے، اور لوگوں نے اوقات دیے تو ان کی زندگیوں میں دین آیا۔ جی ہاں، پھر وہ دوسروں کے لیے داعی بنے، دوسروں کے فائدے کے لیے ان کی زندگیاں ہو گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے۔ ہمارے ہاتھوں سے خیر پھیلی، ہمارے ہاتھوں سے شر مٹا، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ دعوت میں اس محنت میں یہی بات ہے کہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ ایک ایک مسلمان بن سکتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا۔ ہاں اس کام کے ذریعے سے رخ بدل جائے گا، جی ہاں خیر کی طرف۔ پھر وہ سیکھے گا، اگر محنت کرے گا تو ترقی کرے گا، ولی بن جائے گا۔ ہاں کام ہے نبیوں کا، تو نبی تو نہیں بن سکتا لیکن ولی بن سکتا ہے، اپنی پابندی کی وجہ سے، اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنے قربانی کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ دوستوں سے اس کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس کام میں وقت لگاؤ۔ ہاں وقت لگے بغیر بات تو اچھی لگتی ہے، ہاں تو حضرت فرماتے تھے کہ اچھی باتوں کو سن لینا، خوش ہونا ہماری عادت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے کیا اس کی مثال تو ایسی ہے، کسی کا باغ ہو اور پھولوں سے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اس کو دیکھو ہم کتنا اچھا باغ ہے، تو وہ تو ان کا ہے، تمہارا کیا؟ پھر دوسروں کے باغ کو دیکھ کر خوش ہو جانا نہیں، اپنا باغ بناؤ۔ دعوت میں یہ ہے کہ اپنا باغ بناؤ۔ ہاں دیکھ دیکھ کے خوش ہونا بچوں کی عادت ہے، بچے دیکھنے جاتے ہیں، کوئی کھیلتا ہو تماشا ہو، جی ہاں کہ نہیں دیکھنا نہیں ہے بلکہ سیکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ اب بتاؤ اس کے لیے شام کے لیے جان مال وقت یہ لگتا ہے۔ تشریف رکھیں، بھائی بیٹھ جاؤ۔